علی المؤمنین عزت علی الکافرین. ایک ایک چیز کو کاٹتا چلا جاتا ہے. ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ اپنے جو ہیں ان کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اور اپنوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے سامنے سخت چٹان کی طرح کھڑے ہوں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی کیفیت یہ تھی کہ یہ اشداء علی المؤمنین تھی. اپنے قوم کے جو لوگ تھے ان کے خلاف جس قدر انہوں نے تشدد وہاں برتا ہے، جس قدر بہیمانہ بربریت سے کام لیا ہے، اس کی تفصیلیں جب سامنے آ الکفار رحماء بینہم اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. ان کی کیفیت یہ ہوگی اپنوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، غیروں کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے جانے والے ہوں گے. یہ ایک دوسری وہ قوم آ جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کے برعکس صفات اس قوم کے اندر ہوں گے جو کہا کہ ان کی جگہ لے. پھر کیا کریں گے؟ یہ جنگ کر رہے تھے اپنوں کے خلاف، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. خدا کی راہ میں جہاد کے معنی ہوتے ہیں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے وہ سربکف میدان میں نکل آتے ہیں. اس قوم کی کیفیت یہ ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. بڑی عجیب چیز. معنی اس کے یہ ہیں کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. میں خود یہ عرض کر رہا ہوں، اس سے پیشتر کچھ محسوس طور پر بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ اتنی بڑی چیز قرآن نے یہ بتائی ہے. اب تو نظر آتا ہے کہ جسے ہم بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، عملی زندگی کے اندر وہ بھی بڑی گہری اور بنیادی باتیں ہیں. قرآن کوئی بھی چھوٹی بات نہیں کہتا. آپ اپنے اس معاشرے پہ نگاہ ڈالیے. منافقت کی ایک شکل ہمارے ہاں عام یہ ہو چکی ہے، کمرے کے اندر بات کیجئے کسی سے تو ہر شخص یہ کہے گا کہ ہاں سر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے یہاں بڑا غلط ہو رہا ہے، عوام پرستی ہیں، دیکھیے تو صحیح قوم کن چیزوں میں الجھی ہوئی ہے. ان عرصوں میں دیکھیے، ان مزاروں پہ دیکھیے، ان بازاروں میں دیکھیے، ان بازوں میں دیکھیے، ان لیڈروں کی کیفیت دیکھیے. ہر ایک کے خلاف آپ دیکھیں گے وہ باتیں کریں گے. ان سے کہیے کہ جو کچھ آپ کمرے کے اندر کہہ رہے ہیں باہر جا کے ذرا کہیے. ہو گیا نگر صاحب نہ تمہاری ہوئی آئی ہے، تم نے کھر کے ہمیں پتھر مار دینا، نہ تمہاری. کبھی نہیں باہر جا کے وہ کہتا. آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز. اگر کیفیت یہ ہو جائے پیدا کہ آپ اعلانیہ برائی کو برائی کہیں باہر کھڑے ہو کے، بدماش کو بدماش کہیں، ہنڈے کو ہنڈا کہیں، جس کا کوئی عمل، کوئی قول یا فعل، کوئی بات جو ہے دیکھتے ہیں آپ کے اسلام کے خلاف، قوم کے خلاف، پاکستان کے خلاف کوئی روش جا رہی ہے، اس میں کسی قسم کی مربت اور لحاظ اور تعلق اور رشتے کو بالائے طاق رکھیں. اعلانیہ کہہ دیں کہ تم غدار ہو، تم یہ کچھ کرتے ہو، قوم کے دشمن ہو، اسلام سے باغی ہو، تم شریف انسان نہیں ہو. میں کہتا ہوں یہ روش اگر اختیار کر لیں، یہ وہ لوگ کہ جو واقعی محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ خراب ہیں، اگر وہ لوگ کمروں کے اندر جو باتیں کرتے ہیں کمرے سے باہر جا کے کرنے لگ جائیں، آپ دیکھیے گا چند دن میں کام سنور جائے گی. قرآن نے یہ جو کہا کہ وہ یعنی استبدال قومی یہاں ہو رہا ہے کہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم آئے گی اور جو اس قوم کی خصوصیات بتا رہا ہے، یہ تو خیر بڑی بلند خصوصیات تھیں ان کی، لیکن اس میں ایک خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. نظر آتا ہے کہ ابتدا جو ہوتی ہے قوموں کی تباہی کی وہ یہاں سے ہوتی ہے. ملامت کیا کہا اس سے قانون کی پہی ہوئی ہے تعالیٰ شام کا برائی سے یعنی ہر شخص کی. اور جب یہ روش عام ہو جاتی ہے پھر برائی جو ہے وہ معمول بن جاتی ہے اس کام کا. کوئی ٹوکنے والا نہیں رہتا، کوئی روکنے والا نہیں رہتا، برے کو برا کہنے والا نہیں. وہ اکبر نے وہ جو کہا تھا کہ شیطان کو رجیم کہہ دیا تھا ایک دن، تو مانے کسی دن شیطان کو مردود کہہ دیا، رجیم ایک دھوم مچی، خلاف تہذیب ہے یہ. خلاف تہذیب ہے کسی کو برا کہنا، یعنی شیطان کو مردود کہنا خلاف تہذیب ہے.
تعظیم نامی اس قسم کا ہے کہ ہر قسم کا جو شیطان آپ کے سامنے نظر آتا ہے جن کے سلام کیجیے، ریسپیکٹ کیجیے اس کی، سب کچھ جو ہی اس کا منہ مڑ گیا بڑا آرام دہ ہے۔ ساری قوم کی روش یہ ہو گئی عزیزان ایمان۔ نظر آتا ہے قرآن کہاں سے کہتا ہے کہ تباہی شروع ہوتی ہے کہ وہ پھر قوم ایسی نہیں ہوگی، تو نظر آتا ہے نا کہ جو قوم مٹنے والی ہوتی ہے وہ ایسی ہوا کرتی ہے۔ اس کا الٹ کرتے چلے جائیے تو وہ قوم آ جائے گی جو مٹنے والی ہوگی، اپنوں کے ساتھ ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہونے والے، مقابلے کرنے والے، فساد انگیزیاں، ہنگامہ خیزیاں اپنوں کے خلاف۔ روز آپ دیکھیں کیچڑ اچھل رہی ہے اپنوں کے خلاف۔ میں کہتا ہوں اس زمانے میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیے اپنے اخبارات کو، جتنی کیچڑ اپنے خلاف اچھل رہی ہے اس کا کہیں ہزارواں حصہ بھی انڈیا کے خلاف نہیں کہا جا رہا۔ قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے پھر۔ وہ یہ اذلت علی المومنین عزت علی الکافرین کے الٹ ہو جاتی ہے وہ قوم۔ یجاہدون فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، حق کے راستے میں، عدل کے راستے میں ان کی جد و جہد نہیں ہوتی، بلکہ ان کے خلاف جو کام ہے اس کے لیے جد و جہد ہوتی ہے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ برائی کو برائی سمجھتے جانتے ہوئے بھی اس کا کبھی اعلان باہر نہیں کرتے کہ صاحب ہمیں کیا ضرورت ہے برا بننے کی۔ آپ دیکھتے ہیں یہ روش عام ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی قوم کی یہ روش ہو جائے تو پھر اس کی جگہ دوسری قوم آ جایا کرتی۔ ہزار ہے تیرہ دستاں سخت ہے فطرت کی تعبیر۔ یہاں یہ نہیں ہوا پھر کہ اس کے افراد جو ہیں پھر ان کو کوئی سزا دی جاتی ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ پھر ایسے وقت میں اس فتنے سے ڈرو کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو صرف ظالمین تک ہی محدود نہیں رہا کرتا، ساری قوم کو اپنے گھیرے میں لے لیا کرتا ہے۔ کتنے بے گناہ، کتنے معصوم، کتنے مظلوم اس ایسٹ پاکستان کے اندر اس بری طرح بربریت کا شکار ہوئے۔ عزیزان من، یہ چیزیں قرآن کریم آپ دیکھیے وہ بات کیا کہتا ہے کہ جب کسی قوم میں یہ کیفیتیں پیدا ہو جائیں جو گنائی ہیں تو پھر وہ قوم مٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، زندہ رہنے والی، باقی رہنے والی قوم وہ ہوتی ہے جس میں اس کے خلاف اس قسم کی خصوصیات اور صفات ہوتی ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے قطعاً خائف نہیں ہوتی۔ یہ تو پہلا درجہ ہے ایمان کا عزیزان ایمان، جرأت اخلاقی جسے آپ کہتے ہیں۔ اور جہاں یہ پہلی چیز ملتی ہے، یاد رکھیے، سمجھ لیجیے کہ یہ دیا آہستہ آہستہ گل ہونے لگا مجھنے۔ یہ جب یہ چیز ہو جائے کہ جب جس چیز کو آپ برا کہتے ہیں اس کو آپ برا نہ کہیں، اس چیز کو لوگوں کے ڈر سے، سوسائٹی میں پاپولر ہونے کے خوف سے، یہ ایک پاپولر عجیب بلا آئی ہوئی ہمارے، ساری برائیاں جو عام ہوتی چلی جاتی ہیں، ہم پاپولر ہو جاتا صاحب اس طرح سے آدمی پاپولر ہوتے چلے جائیے، قوم کی قوم مٹ جاتی ہے صاحب۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت جب قوم کسی کی ہو جائے تو اس کے بعد دوسری قوم آتی ہے، عجیب چیز آ گیا ہے، ذالک کا فضل اللہ ہے یؤتی ہے نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے کہ پھر ہم آسمان سے کچھ فرشتوں کی اس قسم کی فوج بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ان کی جگہ تم لے لو، یہ نہیں ہوتا۔ انسانوں میں سے ہی جو قوم چاہتی ہے یہ مقام حاصل کرنا اس کو یہ فضیلت مل جاتی ہے۔ جو قوم مٹنا چاہتی ہے مٹ جائے، جو قوم مٹنے والی قوم کی جگہ لینا چاہتی ہے آ جائے، کیسے آ جائے؟ یہ خصوصیات پیدا کرے اس کی جگہ لے لے گی، اس کے برس خصوصیات ہوں گی مٹ جائے گی۔ یہاں تو مہنگی شاہ ہے، جو جس قسم کا انجام چاہتی ہے قوم اس قسم کا وتیرہ اختیار کرے وہ انجام اس کا ہو جائے۔ یہاں ہمارے ہاں مہنگی شاہ کا ترجمہ کیا کہ جس خدا جیسا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ یہ دے، جسے چاہتا ہے وہ مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کی جگہ لے آتا ہے۔ چلیے، نہ مٹنے والوں کا کوئی جرم، نہ آنے والوں کی کوئی خوبی۔ جو قوم ایسا بننا چاہے وہ ایسا بن سکتی ہے، وہ مٹتی ہے، یہ دوسری قوم آتی ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ تنگ نظری نہیں ہے اس کے ہاں، بڑی کشاد ہے اس کے ہاں، ساری
پوری اقوام عالم، ساری دنیا، پوری مخلوق اس کے سامنے انسانوں کی مخلوق ہے. قانون اس کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، علم کے اوپر مبنی ہے. وہ جس کا جی چاہے اس قسم کا انداز اختیار کر لے، سازشیں کرے، بغاوتیں کرے، اپنوں کے خلاف جائے، دوسروں کے ساتھ ملے، مٹ جائے گا. جو قوم چاہے کہ باقی رہنا ہے، ہمیں مستحکم ہونا چاہیے، اس کے خلاف یہ عادات اپنے اندر فسائل پیدا کرے، زندہ رہے گی. نہیں یشاء واسع علیم. اور دوسری چیز جو ہے عزیزان ایمان، یہ ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز پہ افسوس یہ آتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان مٹ رہا ہے، مسلمان کی یہ کیفیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ہم بھی انیس میں سے ہوتے ہیں، ان کے مٹنے کا رنج ہمارا ہوتا ہے، لیکن فطرت کی تعزیریں تو بڑی سخت ہوتی ہیں. وہاں تو رعایت نہیں، وہاں تو نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتا ہے، نہ کسی کی رعایت اور نہیں کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک حقیقت اور بھی ہے کہ یہ جو الدین ہے قرآن نے دیا ہوا، یہ نہیں مٹ سکتا. ہماری غلطی بنیادی یہ ہے کہ ہم مسلمان کی قوم کو اور اسلام کو لازمی ملزوم سمجھتے ہیں. یعنی جب ہم اپنی ان خطا کاریوں، خطا کوشیوں اور جرائم کی بنا پہ ذلیل ہونا شروع ہوتے ہیں تو دہائی دیتے ہیں اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں نہیں ہوتا، تم خطرے میں ہوتے ہو. یہ بھی ایک سلوگن ہے، ڈھونگ ہے. کاہے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہوا ہے؟ یہ کہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہیں اسلام کے محافظ. اسلام خطرے میں ہے کہ معنی یہ ہے کہ ہمیں طاقت بہم پہنچا، اس لیے کہ ہم اس کا جھنڈا تھامے نہیں کرتے. ہوتے وہ بھی انہیں میں سے ہیں. اسلام خطرے میں نہیں ہوتا، مسلمان خطرے میں ہوتا ہے. وہ جو دین ہے، اس کے لیے خالص کو ایک دو چار درس چاہیے. میں آؤں گا اس چیز کے اوپر کہ اسلام از خود اپنے دور دروس سے دنیا کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسلام کسی خاص مسلمان نام رکھانے والی قوم کے روش کا نام نہیں ہے. وہ ایک ایسا نظام ہے انسانوں کے اندر. انسان اپنے وحی کی روح سے اگر وہ چاہتا تو یہ بنا بنایا ہوا اس کے اندر وہ مل گیا تھا نظام، جس کا جی چاہتا اسے عادت کر رہے تھے. اگر وہ یوں نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد پھر اپنی تجربوں سے قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. ایک نظریہ زندگی دیتی ہیں، اس کو آزماتی ہیں، سینکڑوں سال اس میں لگ جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، خون کے دریا بہتے ہیں، اتنا نقصان انسانیت کا ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط تھا. ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے پھر وہ ایک دوسرا تجربہ کرتے ہیں. پھر انسانیت کسی اور چیز پہ آتی ہے. قرآن کہتا یہ ہے کہ انسانیت ٹھوکریں کھاتی ہوئی لمبے لمبے عرصے طے کرتی ہوئی یہ منزلیں ٹھوکریں کھاتی، مصیبتیں جھیلتی، جب بھی آخر الامر وہ آئے گی جہاں وہ آ کے اپنے لیے سکون اور فلاح پائے گی تو وہ وہی نظام ہوگا جو قرآن نے دیا ہوا ہے. درس میں یہ چیز تو اپنے وقت پہ آئے گی. جی چاہتا ہو آپ کا تو میں نے سلیم کے نام خطوط میں ایک میرا خط ہے، اسلام آگے کیوں نہ چلا. اس پہ حامیہ چیز ہے جس میں میں نے بتایا یہ ہے کہ چلا ہی اسلام ہے آگے، لیکن غیر محسوس طور کے اوپر وہ چل رہا ہے آگے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہہ رہا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. ہم نے اس دین کو بھیجا ہے کہ دنیا کے ہر نظام پر اس میں غالب آنا ہے. یعنی اقوام عالم نے بالآخر یہ نظام ہے جسے اختیار کرنا ہے. پہلے یہ اس کے ایک ایک ٹکڑے الگ الگ کڑیاں اختیار کرے گی. معاشی نظام کوئی اختیار کرے گا، سیاسی کوئی کرے گا، وہ معاشرتی کوئی کرے گا، ایک قانون کوئی اختیار کرے گا، دوسرا کہیں اور اختیار کریں گے. آہستہ آہستہ یہ ہوتا چلا جائے گا، پھر آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر جب یہ کلی طور کے اوپر کوئی نظام اختیار کیا جائے گا وہ وہی ہوگا جو قرآن نے دیا. اس لیے یہ چیز نہیں کہ کسی خاص خطے کی کوئی قوم مسلمان نام رکھانے والی اگر مٹتی ہے تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ دین کی شکستہ اسلام مٹ رہا ہے، وہ ختم ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے اس کی جگہ ایک اور قوم آئے گی، وہ ان سے بہتر خصوصیات رکھے گی، وہ زیادہ اسلام کے قریب ہوگی. ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی اس کا نام مسلمان ہو ہی نہ، کیونکہ وہ اپنی تجارت کی منہ سے آ رہی ہے، وہی کو تسلیم کر کے ادھر نہیں آ رہی ہے، لیکن وہ ان سے بہتر ہوگی بہرحال. یہاں تو سوال خصوصیات کا ہے. اور آخر الامر جو یہاں نظام قائم ہوگا
انسانیت کے لیے وہ نظام وہی ہوگا جسے قرآن نے دیا ہے. آئے گی دوسری چیز. اس چیز کو اقبال نے بڑے حسین انداز میں بیان کیا. جی نہیں چاہتا ایسے مقام پہ اسے چھوڑ کے آگے چلوں. ایک تو فارسی، پھر کتاب ہے جاوید نامہ. میں یہ عرض کر دوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اسلام کی تعلیم دینی چاہیے نوجوانوں کو، اسلامیات جس نے ان کو دین سے بالکل برگشتہ کیا ہوا ہے، یہ آپ کی اسلامیات نے کیا ہوا ہے، یاد رکھیے. وہ بڑی سازش ہے جو ہوئی ہے پاکستان اور اس قوم کے خلاف، جس کا نام اسلامیات ہے. کوئی نوجوان جو عقل و فکر سے کام لینے والا ہو اس کو اسلامیات کا یہ نظام پڑھا دیجیے، اسلام سے برگشتہ نہیں متنفر ہو جاتا ہے وہ شخص. اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا، مبالغے کی بات نہیں. یہ ایک کتاب جاوید نامہ یہ پڑھا دیجیے، لیکن اس کے پڑھانے کے لیے ایسے لوگوں کی، ایسے شخص کی ضرورت ہوگی جو علوم حاضرہ کے اوپر پوری نگاہ رکھتا. بڑی جامع کتاب ہے اس شخص کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ شاہکار ہے اقبال کے فکر. تاریخ عالم کے نگاہ، مذاہب عالم پہ نگاہ، سارے فلسفے کے اوپر نگاہ، الہیات کے اوپر نگاہ، سوشیولوجی کے اوپر نگاہ، تمدن کے اوپر نگاہ، نظام کے اوپر نگاہ، سب سے بڑی یہ چیز کہ قرآن کی گہرائیوں کے اوپر بڑی نگاہ ہوئی. اگر کہیں یہ چیز نصاب کی اس انداز سے سامنے آئے پھر آپ دیکھیے گا کہ ذہنیت انہی نوجوانوں کی بنتی کیا ہے. یہ جو چیز ہے تو پھر کوئی دوسری قوم آئے گی. یہ جو ایک پلک کی یہ باتیں کر رہا بڑا حسین انداز ہے جہاں قرآن کا نظام یہ سامنے پیش کر رہا ہے. نقش قرآن تا بری عالم نشست، نقش آئے کاہن و صافا شکست. اس انداز سے بات شروع کرتا ہے کہ یہ نظام آیا تو ملوکیت بھی گئی اور یہ پاپائیت بھی گئی اور سرمایہ داری بھی اڑی. یہ سب چیزیں انہوں نے اڑا دی. جی نہیں چاہتا خاص قرآن کے متعلق خاص ظلم آنچ در دل مزمرست، جو میرے دل کے اندر چھپی ہوئی بات ہے آج میں اسے بے نقاب کہہ دینا چاہتا ہوں. کہا کیا ہے؟ این کتابیں نہیں، یہ کتاب نہیں. ذہن میں ہوگا کہ کیا ہے؟ کہتا چیزیں دیگر. الفاظ نہیں مل رہے یہ کہنے کے لیے کہ میں کیا کہوں گی یہ ہے کتاب. تم اس کو کتاب تو نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے. کیوں بجاں دار رفت جان دیگر شبد. اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب جان کے اندر کسی کے یہ اتر جاتی ہے وہ جان بدل جاتی ہے، اور جانچوں دیگر شد جہاں دیگر شبد. اور جب جان بدل جاتی ہے تو دنیا بدل جاتی ہے. یہاں سے بات اس نے شروع کی اور وہاں پھر آخر میں آ گیا اسی مقام پہ جہاں یہ چیز ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی اور قوم آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں اقبال کا یہ مرثیہ خون کے آنسو رلا دینے والا ہے کہ محفل ما بے نیو بے ساقی است. یہ ٹھیک ہے ہماری محفل میں آج نہ شراب رہی ہے نہ ساقی رہا. بڑی چیز ہے یہ، نہ شراب رہی نہ ساقی رہا. دلے دارن تو محبوبہ نہ دارن جس نے کہا ہے. قوم میں ابھی یہ کیفیت ہے کہ دل تو ان کے پاس یہ ہے، کوئی لیڈر اس قسم کا محبوب ان کا نہیں ہے کہ جس کے سامنے متا جا کے یہ پیش کر دے اور وہ ان کے ساتھ غداری نہ کرے. ساتھی بھی نہیں رہا. محفل ما بے نیو بے ساتھی است، ساز قرآن را نواہا باقی است. خاموش محفل ہے، کہیں موسیقی کی کوئی تان بھی نہیں اٹھ رہی. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر یہ چیزیں ختم ہو گئی. قرآن موجود ہے اس کے تاروں کے اندر. زخمہ ماں بے اثر اسقط اگر ہوا یہ ہے کہ ہماری وہ مزراب ٹوٹ گئی ہے جس نے اس کے تاروں میں سے موسیقی کو نکال کے باہر ڈالا. کیا بات آ جاتا ہے. قرآن اپنے آپ کو خود نہیں بیان کر دیتا، یہ خود بخود عمل میں نہیں آ جاتا. اس کے لیے ایک مزراب والے کی ضرورت ہے. اس کے تاروں کے اندر زندگی کے حقائق کے نغمات پوشیدہ ہیں، آج خود نہیں نکلتے. قرآن موجود ہے، تارے بھی بالکل صحیح ہیں، اپنی جگہ تو موجود ہیں، زخمہ دار کوئی نہیں. اس کے لیے ملت کی ضرورت ہے، امت کی ضرورت ہے. کہا کوئی بات نہیں، ہمارا بھی ذرا اگر ٹوٹ گیا ہے
اس کے تاروں میں چھپے ہوئے کشیدہ نظمیں باہر نہیں آ رہے. آسماں دارد ہزاروں زخماں ہزاروں زخماں وار ہیں اس کے پاس. ذکر حق از امتا آمد غنی، یہ خدا کی بات ہے، یہ کسی خاص قوم کی محتاج نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے گی تو پھر اس کے بعد معاذ اللہ خدا مر جائے گا، اس کا کلام ختم ہو جائے گا. مستغنی ہے وہ اس چیز سے. از زمان از مکان آمد غنی، ٹائم اینڈ اسپیس سے بلند ہے یہ تو سر. نہ یہ چیز ہے کہ کسی خاص دور کے اندر اسلام تھا پھر اسلام نہیں آئے گا، کسی خاص مقام کے اندر اسلام تھا پھر اسلام نہیں آئے گا. یہ تو فطرت کے حقائق کی طرح زمان اور مقام کی حدود سے ماورا ہے. ذکر حق آج ذکر ہر ذاکر جدا. یہ بات کہنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں ختم ہو جاؤں گا مر جاؤں گا تو یہ ختم ہو جائے گا، بالکل نہیں. وہ اس سے الگ اپنے طور پہ بذات خویش وہ اپنے طور پہ زندہ ہے. یہ قیوم ہے. قیوم کہتے وہ ہے اسے ہے کہ جو اپنی ذات میں قائم ہو، دوسروں کے قیام کا سہارا بنتا ہو، اس کا سہارا کوئی نہ بنے. یہ ذکر حق ہے، قیوم ہے، الحی ہے. یہ ہر ذاکر سے جدا ہے. احتیاج روم و شام اور کجاس. یہ کہاں ہے کہ صاحب وہاں یہ ہوا اور وہاں ہوا، وہاں نہیں رہے گا تو قرآن بھی باقی نہیں رہے گا. حق اگر از پیش ما بردار دش، پیش قوم دیگرے تو گزار. یہاں سے اگر تم اس کو چھوڑ دو گے اٹھتا ہوگا کوئی اور کام آئے گی، وہ اس کو لے لے گی. از مسلمان دیدام تقلید و زن، ہر زمان جانم دلرز در بدن. مسلمان کے ہاں کیا چیز رہ گئی؟ اندھی تقلید. یقین کی جگہ زن، شکوک. مسلمان میں یہ دیکھ رہا ہوں دل کانپ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر اس شخص کو محبت بڑی تھی امت کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ. کہتا ہے ترسم آز روزے، جی لرز جاتا ہے اس احساس سے کہ محرومش کنن، اس قوم کو اس سے محروم کر دیا جائے گا. بہت جی لگتا ہے، محبت تھی. لیکن وہ کہتا ہے یہ فطرت کا نتیجہ، فطرت کی امور ہے. سوال ہی نہیں ہے کہ میرا دل ٹوٹتا ہے، میری آنکھ روتی ہے، روتی رہے تھا. وہ تو اٹل ہے اس کے فطرت کے قوانین. لیکن ترسم از روزے کہ محرومش کنند، آتش خود بر دل دیگر بند. تو کیا سوچتا ہوں اس تصور سے کہ ہم سے یہ حرارت چھین لی جائے گی، کسی اور دل میں یہ رکھ دی جائے گی. ٹھیک ہے، اس سے غم تو ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اسلام ہے یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم ختم ہو جائیں گے. زخموں اور ہزاروں قرآن کے آسمان کے پاس موجود ہے. دوسری قوم آ جائے گی اس کے لیے. وہ آئے گی قوم وہ جس کی یہ خصوصیت یہ ہوں گی، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کہا یاد رکھو جماعت مومنین، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یاد رکھو اے جماعت مومنین، تمہارا دوست، تمہارا سرپرست، تمہارا پاسبان، تمہارا نگہداشت اللہ. یہاں دیکھیے آگے رسول اور جماعت مومنین یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ یہ ہیں، لیکن ایک بڑا باریک نقطہ ہے اس کے اندر. یہاں ولیوں کو واحد تفصیلہ دیا ہے اس کے اندر. بنیادی طور پہ تو یہ سرپرستی جو ہے وہ خدا ہی کی ہے، وہی ہے ولی، وہی ہے سرپرست. لیکن اس کی محسوس سرپرستی جو ہے وہ انسانوں کے راستے سے ہی سامنے آتی ہے. محسوس سرپرستی اس کی، دوستداری اس کی، ورسولہ والذین آمنوا، اس کا رسول اور جماعت مومنین تمہارے یہی دوست ہو سکتی ہے. انہی کی دوستداری، انہی کی سرپرستی، اسی میں دین کا ثبات و قیام ہے. والذین آمنوا الذین، اب ان کی دو تین خصوصیات یہاں بتائیں. وہ ایمان والے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. قرآن میں ہمیشہ یہ دو بنیادی خصوصیات بتائی ہیں، یاد رکھیے. جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ نماز جو ہے یہ ایک مختصر منیچر فارم کے اندر اسی نظام کی ایک شکل ہے سمٹی ہوئی، لیکن صلاۃ زندگی کے پورے نظام کے اوپر حاوی ہوتا ہے.
صلاۃ کے معنی ہوتا ہے زندگی کے ہر گوشے میں قوانین خداوندی کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانا. یہ ہوتا ہے نظام اس قوم کا، اور اس کا مقصد ہوتا ہے یؤتون الزکوٰۃ، نوع انسانی کی پرورش کا سامان باہم پہنچانا. یہ اصطلاحی چیز جو ہے یہ آپ کے ہاں کا ایک شریعت کا قانون کسی زمانے کا بنا ہے. قرآن میں یہ چیز ہے کہ یہ مقصود یہ ہے اس نظام سے اور اس امت سے، اس قوم سے جو اس نظام کو لے کے کھڑی ہوگی، کہ زندگی کے ہر گوشے میں وہ خدا کے قوانین کے پیچھے پیچھے چلی جائے گی، اور مقصد ان کا ہوگا پوری عالمگیر انسانیت کو نشو و نما کے سامان کا ہم پہنچانا. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ. ایک لفظ میں ساری بات سمٹا دی. وہم راکعون، زندگی میں عرض کروں اگر عام معنی اس کے کیے جائیں بات بنتی نہیں. یقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ ہم راکعون وہ رکوع کرتے ہیں. ترجمہ کیا جائے کہ کہا جائے گا کہ پہلے تو کہا گیا نماز پڑھتے ہیں، تو پھر کہا گیا رکوع کر دیں. تو نماز پڑھتے ہیں تو رکوع کرتے ہی نہیں، پھر وقرہ کہنا پہ. دیکھتے ہیں آپ قرآن کو ذرا غور کرنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہاں صلاۃ کے معنی وہ پورا نظام ہے. وہ ہم یہاں یہ جو ہے یہ مفہوم کے اعتبار سے کہا گیا ہے، یعنی صورت ان کی یہ راکعون کے معنی ہوتا ہے جھکنے والے. ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قوانین خداوندی کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. بس یہ ہے ان کی خصوصیت. وہ ہم راکعون سر تسلیم خم ہے. جہاں ان کے سامنے کوئی چیز احکام خداوندی میں سے، قانون خداوندی میں سے آئی اور وہ ان کے سامنے جھک گئے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، عالمگیر نشو و نما کا سامان بن پہنچاتے ہیں. یہ ہیں یاد رکھو جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کے، سرپرستی کے تعلقات رکھتے ہیں. اور اگر یہ صورت نہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، نہیں، یاد رکھو جو شخص بھی دوست داری اختیار کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی، جماعت مومنین کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، یہ ہے خدا کا لشکر، یہ ہے خدا کی قوم، خدا کی پارٹی جسے کہتے ہیں. حزب کے معنی تو اب پارٹی ہمارے ہاں آیا ہوا ہے. اگرچہ ہم نے یہ لفظ ہمارے ہاں حزب مخالف میں یہ لفظ ہمارے ہاں آیا، یعنی قوم کی بدقسمتی دیکھی. یہ اپوزیشن جو ہوتی ہے پارلیمنٹ نظام اسے کہتے ہیں حزب اللہ. قرآن نے کہا ہے جماعت مومنین کو، ٹھیک ہے وہ کہا ان میں پارٹیاں ہوتی ہیں دوسروں کی، ہماری بھی ایک پارٹی ہے خدا کی پارٹی. اتنی بڑی چیز ہے عزیزان من. ہر پارٹی والا اپنے اپنے لیڈر کے طرف اپنی نسبت کرتا ہے. فلاں کی پارٹی، یہ فلاں کی پارٹی، فلاں کی پارٹی، وہاں بھی اسی نسبت سے وہاں بیٹھتے ہیں. وہ کہتا ہے اسی وطن کا، یہ نسبتیں سب غلط ہیں. تم اور وہ سارے مل کے حزب اللہ، صرف خدا کی پارٹی. اس کے برعکس اس نے ایک اور پارٹی کا بھی ذکر کیا. دو ہی پارٹیوں کا ذکر ہے سارے قرآن میں، حزب اللہ اور حزب الشیطان. جو حزب اللہ میں نہیں ہے حزب الشیطان. اب آپ کے ہاں وہ مغرب کی تقلید میں جو ان کا کہا تھا اقبال نے کہ ان کے یہاں صرف تقلید دیکھ رہا ہوں میں، وہاں سے جو نظام آپ کے یہاں جمہوریت کا آیا، وہاں پارلیمنٹری نظام آیا، اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے قوم مسلمانوں کی ساری. اس قوم کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جب تک اس میں اپوزیشن حزب مخالف نہیں ہوگی یہ چل نہیں سکتی، نظام نہیں چل سکتا. وہ لعنت اس نظام پہ کہ جس نے مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا اس طرح کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف مستقل وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو سر اس کے بغیر چل نہیں سکتی. پارٹیوں کے بغیر قوم نہیں یہاں رہ سکتی. قرآن نے جس کو شرک کہا، جس کو کفر کہا، جس کے متعلق رسول اللہ سے کہا ہے کہ جو پارٹیاں بنانے ان میں سے وہ مذہبی فرقہ ہو یا سیاسی پارٹی ہو، لستا مینوں کی شے، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. قرآن خدا کے متعلق کہا کہ وہ مشرکین ہوتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. یہ پارٹیاں بنانے والے، یہ فرقے بنانے والے مشرک ہیں، رسول کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک قوم کے اندر پارٹیاں نہ ہوں سیاست ہی نہیں ان کی چلتی. سیاست ابلیسی ہے.
سیاست فرعونی. قرآن نے ایک سیاست کے متعلق ذکر کیا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اتنے بڑے صاحب ضرب کریم کی ضرورت تھی. قرآن کے متعلق پہلا جرم جو قرآن نے یاد کیا پتا وہ کیا ہے؟ کہا ہے وہ قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کیا کرتا تھا اور پھر مکیاولی سیاست یہ تھی کہ کبھی ایک پارٹی کو بڑھاتا تھا کبھی دوسری کو بڑھاتا تھا. فرعونی سیاست اسے قرآن نے قرار دی ہے. اپنے نظام کے متعلق کہا کہ اس میں پارٹی سازی شرک ہے, کفر ہے, رسول سے بغاوت ہے. یہاں کہا جاتا ہے کہ پارٹیوں کے بغیر سیاست نہیں, یعنی فرعونی سیاست جو ہے وہ آپ کے یہاں کی اسلامی سیاست ہو رہی ہے. اور بڑے بڑے اسلام کے نام لینے والے مقدسین کا طائفہ بھی پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے. پہلے انہوں نے فرقے بنائے ہوئے تھے, وہ شرک قوم کی بدبختی سیاست میں آ گئی. حالانکہ اس نے اس وقت یہ کہہ دیا کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام. دور حاضر کی سیاست سمجھ میں آنے والی نہیں, مشکل کئی مسئلہ ہے یہ آگے سیاست کے اندر. اس نے کہہ دیا کہ میں جانتا ہوں انجام اس کا, جس مارکے کے غازی, جس مارکے کا ملا ہو غازی. آگے تک فرقے بندی سے 1300 برس میں آپس میں سب متغل ان کے ہو رہی تھی, شرک میں مبتلا. وہ کچھ مان پڑ رہی تھی اس لیے کہ جو اگلا گروہ ہمارا نسل پہ آ رہا ہے نا, اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ سوال ہی نہیں اس کے نزدیک کہ یہ شیعوں کا فرقہ اچھا ہے یا سنیوں کا ہے, جو بندیوں کا اچھا ہے یا بریلوی کا اچھا ہے. وہ سرے سے اسلام سے نہیں کرتا. دہن کا ذکر کیا یا ساری غائب ہے غریبہ سے. اس لیے یہ فرقہ بندی کی گرہیں آپ دیکھتے تھے کچھ مان پڑ رہی تھی, کچھ کھل رہی تھی. کوئی ابلیس نے ان کے کان میں یہ کہا کہ صاحب یہ فرقوں کا دور چلا گیا, پارٹیاں بناؤ. ہر ملہ نے پارٹی بنا لیا اپنے. فرعونی سیاست, شرک, رسول کا کوئی واسطہ اس سے نہیں, اور اسلام کی سربلندی کے لیے یہ میدان میں نکلے گی. ٹھیک ہے, یہ میدان میں نکلا ہے, شیطان ریٹائر ہو گیا, دوسرے اب ضرورت نہیں کچھ کرنے. قرآن نے تو دو ہی پارٹیاں چینج کی, حزب اللہ, حزب الشیطان. یہاں یہ جو جماعت آ رہی ہے اس کے متعلق کہا ان حزب اللہ ہے, اور ان کے متعلق کہا ہم الغالبون. حزب اللہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ کفر کا غالب رکھے. جب بھی یہ کہیں کفر میں مغلوب ہوئی, کفر سے ہوئی, سمجھ لیجیے حزب اللہ نہیں رہی تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینهم ہزوا ولعبا. سوداس بڑھ گیا, یہی پکڑانا چاہیے. عزیزان من, وقت ہو گیا, دھوپ یہ باہر. ہم سورہ المائدہ کی آیت 56 تک آ گئے. 57 سے اگلی دفعہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب آپ کو آج